السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر دیکھیے آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ باتیں تم جانتے بھی ہو۔ مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے خطاب فرمایا ہے۔ انہیں اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا کہ تم لوگ یہ خوب جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اتنا محفوظ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سیارہ اوپر سے گھر کر زمین کو تہس نہس کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر تمہاری تمام ضروریات زندگی اسی زمین سے وابستہ کر دی، اور آسمان سے بارش بھی برسائی، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ تمہیں مہیا کیا، تو پھر تمہیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ کسی دوسرے کو اس کے اقتدار میں، تصرف میں شریک سمجھ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اسی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، زمین کا فرش بنا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، آسمان کو چھت بنا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، سورۃ الانبیاء میں، کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ پھر پانی بھی اتارا آسمان سے، جبکہ لوگ پوری طرح محتاج ہوتے ہیں اس وقت پانی کے۔ پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا بھی کیے، لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانور بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، سورۃ المؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائی، پاکیزہ روزیاں بھی پہنچائی۔ یہ ہے اللہ جو برکتوں والا ہے اور تمام عالم کو پالنے والا ہے، سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی وجہ سے وہی مستحق ہے کہ ہر قسم کی عبادات اسی کے لیے کی جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ جو کہ خالق ہے شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو کچھ اللہ اکیلا چاہے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو یہ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تمام شرکیہ کلمات جو توحید کے سراسر خلاف ہیں، توحید باری کے بچاؤ کے لیے سب احادیث بیان ہوئی ہیں۔ تمام کفار اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی توحید کے پابند بن جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں روزی پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس توحید کی طرف بلا رہے ہیں جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیسے چونٹی جو رات کے اندھیرے میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو۔ اس لیے شرک سے بچ جائیے، ہمیں یہی پیغام ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے کافرو، اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب گواہ بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کر کے دکھانا چاہیے۔ اس آیت میں خالصتاً کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، حقیقت تم پر خود واضح ہو جائے گی۔ کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن مجید میں 4 اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے۔ توحید کے بیان کے بعد اب نبوت کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کفار کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن اپنے بندے پر اتارا، اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن تو نہیں، صرف ایک سورت تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ تو قرآن کریم کے اس معجزے کا اظہار اور اس طرز کا کلام کئی جگہ پر ہے، جیسے کہ سورۃ القصص میں آتا ہے، آیت نمبر 49 میں فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے، یعنی تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور اللہ کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابع داری کروں گا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمام جن اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد بھی کرے اور یہ چاہے کہ اس جیسا قرآن بنائے تب بھی یہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 13 میں آتا ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ تم کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ بس۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 37 میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے سوا اور کی طرف سے گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس میں کتاب کی تفصیل ہے جس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور کیا یہ لوگ پھر بھی اسے خود ساختہ بتاتے ہیں؟ تو ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا لے، ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی بنا کر دکھا دے تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا اور انتہائی بلندی پر پہنچا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے آگے فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں نے سجدہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے کہ جتنے حکیم تھے سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں، بھلا کون سا حکیم مردوں کو زندہ کر سکتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت، اس کی بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں باہمی مقابلے ہوتے تھے، اور مقابلے میں بہترین قرار دیے جانے والے جو شعراء تھے ان کا کلام کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا۔ ایسے تمام شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور فرمایا کہ اپنے سب مددگاروں جنوں یا انسانوں کو لے آؤ، قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا دو۔ اب دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ اس قرآن کو پیش کرنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد بھی نہ تھا۔ لہٰذا قرآن کی اس اعجازی حیثیت سے تین باتوں کا از خود ثبوت مہیا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت۔ نمبر 2، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا ثبوت۔ اور نمبر 3، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور قرآن مجید کے چند امتیازی پہلو ہیں جن کی میں وضاحت کرنا چاہوں گی۔ پہلے انبیاء کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے وہ سب وقتی اور عارضی تھے، کسی نے دیکھے اور کسی نے صرف سنے تھے، مگر قرآن کو سب دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت سے لے کر تا قیامت دیکھ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک زندہ جاوید، دائمی اور لازوال معجزہ ہے۔ اس کی اعجازی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ اس دور کے شعراء جو تھے وہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر رہ گئے تھے، بلکہ آج تک اس کی زبان ادب کی زبان تسلیم کی جاتی ہے۔ قرآن کی حکمت نظری یہ ہے کہ اس کے دلائل نہایت سادہ اور عام فہم ہیں، خواہ وہ دلائل توحید پر ہوں، آخرت پر ہوں، دوبارہ زندگی پر ہوں، یا پھر ایسی اشیاء سے پیش کیے گئے ہیں جو ہر انسان کے تجربے میں آتی رہتی ہے۔ قرآن کی اعجازی حیثیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اس ہستی کی زبان سے ادا ہوا ہے جو فصاحت اور بلاغت سے آشنا نہ تھی۔ ایسے ہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زبان عام امی لوگوں جیسی ہی تھی۔ پھر اسی طرح قرآن مجید اپنے موضوع سے ادھر ادھر بالکل نہیں ہٹتا، اور اس کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے، یعنی وہ راستہ جس پر چلنے سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ قرآن عظیم کا کوئی صفحہ، کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی سطر نکال کے دیکھ لیجئے، خواہ یہ احکام سے متعلق ہو یا دلائل سے، یا سابقہ اقوام کی کہانیاں ہوں اور ان کے انجام سے متعلق ہو، ہر مقام پر آپ کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوگا۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید ایسی تفصیل میں ہرگز نہیں جاتا جس کا ہدایت سے کچھ تعلق نہ ہو۔ مثلا قرآن نے موسیٰ کی طرف وحی کا تو ذکر کیا ہے، مگر اس کا نام نہیں لیا۔ حضرت آدم کو جنت میں ایک درخت کے نزدیک نہ جانے کے حکم کا ذکر کیا ہے، مگر درخت کا نام نہیں لیا۔ قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے کبھی کسی نبی اور رسول کی سیرت اور کردار کو داغدار نہیں کیا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے کہ اس کی زبان انتہائی شائستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر تم اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان لو اور ڈر جاؤ، یعنی قرآن مجید کو سچا مان کر آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، اور یہ جو 5 مرتبہ قرآن میں کفار کو چیلنج کیا گیا ہے تو یہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا
کہ کوئی انسان اس چیلنج کو مکمل نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ آگ سے ڈرے۔ بعض علماء نے کہا ہے اس آیت میں حجارہ سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی رہی۔ وقود کے معنی ایندھن کے ہیں جس سے آگ جلائی جائے، جیسے لکڑیاں وغیرہ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ مراد وہ پتھر ہیں جن کی تصویریں وغیرہ بنائی جاتی تھیں اور پھر ان کی پوجا کی جاتی تھی، جیسے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 میں آتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، تم اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ سمجھ آئی اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جہنم آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جہنم اب بھی موجود ہے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی، اور اسے سردی میں 1 سانس لینے کی اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ پہنچا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا بھی ہے، یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جہنم کو اور اس کے عذابوں کو ملاحظہ فرمایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم اب بھی موجود ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس آگ سے بچے۔ اس کے برعکس جو نیک لوگ ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں وہاں دیا جائے گا اس کی صورت دنیا کے پھل سے ملتی ہوگی۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور باغات ایسے ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ اگر اس قرآن پر یقین نہیں ہے تو اس جیسا قرآن یا کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکتے تو پھر ڈر جاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈرو، یعنی بچو، پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچا لو۔ اور جب ذکر کیا گیا آگ کا تو وہیں پر جنت کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ لوگ جو نیک ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جب انہیں پھل ملیں گے یقیناً اس کا ذائقہ بہت بہترین ہوگا، لیکن وہ ملتے جلتے ہوں گے کیونکہ کوئی نئی چیز انسان کھانا پسند نہیں کرتا، یعنی شکل و صورت دیکھ کر وہ یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ آم ہے، انگور ہے، انار ہے، لیکن ذائقہ بالکل الگ اور اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور ان کا سائز بھی دنیا کے پھلوں کی نسبت بہت بڑا ہوگا۔ اسی طرح جنتی لوگ سب کے سب، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، بول و براز، یعنی کہ ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہوں گے، ان کی بیویاں حیض و نفاس کی نجاستوں سے بھی پاک صاف ہوں گی۔ بخاری کی روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے، اور اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق کر لو۔ سورہ السجدہ کی آیت تلاوت کی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ
سورہ السجدہ آیت نمبر 17 اس کی تلاوت کی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی ناخن کی مقدار سے کم چیز کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو آسمانوں زمین کے کنارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر کوئی جنتی دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن بھی نمودار ہوں تو ان کی تابناکی کے سامنے سورج کی روشنی بے نور ہو جائے گی، جیسے سورج ستارے کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کا مقدر جنت ہو۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والا تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتا ہے، اور کافر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لیا ہے، اور اسی کے ساتھ بہت سوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ کفار سے جب چیلنج کا کوئی جواب بن نہ پڑا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض چھڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے، بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو پھر جواباً یہ آیات اتری اور کہا گیا کہ حق کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اور ایک ہی بات سے بعض لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں، وہ جو جرم کرتا ہے، جو قانون جانتے ہوئے توڑتا ہے۔ اور فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ فاسق ہیں جو اللہ سے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔